امن کی طاقت اور امن عمل نان وائلنٹ ایکٹیوزم کسی محدود عمل کا نام نہیں بلکہ وہ ایک مکمل عمل کا نام ہے۔ ہر معاملے میں وہ یکساں طور پر کارگر ہے۔ دو فریق کے درمیان جب کوئی معاملہ پیش آئے، خواہ وہ انفرادی ہو یا اجتماعی، تو ایک صورت وہ ہوتی ہے جس کو ٹکراؤ اور تشدد کا طریقہ کہا جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ وہ ہے جس میں ٹکراؤ اور تشدد سے اجتناب کرتے ہوئے پرامن ذرائع سے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ پرامن ذرائع کی مختلف صورتیں ہیں۔ یہ دراصل معاملے کی نوعیت ہے جو یہ بتاتی ہے کہ پرامن ذرائع میں سے کس ذریعے کو کس موقع پر استعمال کرنا چاہیے۔ اسلام نان وائلنس کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ خدا فساد کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ البقرہ آیت 205۔ فساد سے یہاں کیا مراد ہے، اور وہ بھی اسی آیت میں واضح طور پر موجود ہے۔ اس کے مطابق فساد اس عمل کا نام ہے جس کے نتیجے میں سماجی نظام میں خلل واقع ہو اور جان و مال کا نقصان پیش آئے۔ سورہ البقرہ آیت 205۔ اس کو اگر لفظ بدل کر کہا جائے تو یقیناً وہ یہ ہوگا کہ خدا نان وائلنس، عدم تشدد کو پسند کرتا ہے۔ خدا کو یہ پسند نہیں کہ انسانی معاشرے میں وائلنس، تشدد کا عمل کیا جائے اور پھر لوگوں کو مال کی تباہی اور جان کی ہلاکت سے دوچار ہونا پڑے۔ اس کی تائید قرآن کے دوسرے بیانات سے بھی ہوتی۔ مثلاً قرآن میں اللہ کا ایک نام السلام، پیس بتایا گیا ہے، سورہ الحشر آیت نمبر 23۔ اسی طرح قرآن میں خدا کے مطلوب دین کو سبل السلام، پیس کے راستے کہا گیا ہے، سورہ المائدہ آیت 16۔ جنت جو کہ خدا کے پسندیدہ معاشرے کا آخری مقام ہے، اس کو قرآن میں دار السلام، پیس کا گھر بتایا گیا ہے، سورہ الانعام آیت نمبر 127۔ قرآن کا پورا مزاج اسی تصور کی حمایت کرتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن میں صبر کو بے حد اہمیت دی گئی ہے، حتیٰ کہ صبر واحد اسلامی عمل ہے جس پر استثنائی طور پر بلا حساب اجر کا وعدہ کیا گیا ہے، سورہ الزمر آیت نمبر 10۔ صبر دراصل پرامن رد عمل کا نام ہے اور اس کے مقابلے میں بے صبری متشددانہ رد عمل کا نام۔ صبر اپنی حقیقت کے اعتبار سے عین وہی چیز ہے جس کو موجودہ زمانے میں نان وائلنس کہا گیا ہے۔ صابرانہ عمل کا مطلب نان وائلنٹ عمل ہے۔ حدیث میں یہ بات مزید صراحت کے ساتھ آئی ہے۔ ایک روایت کے مطابق پیغمبر اسلام نے فرمایا، ان اللہ یعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف۔ اس حدیث میں عنف کے مقابلے میں رفق کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس طرح یہ عین وہی چیز ہے جس کو موجودہ زمانے میں عنف والا عنف کہا جاتا ہے۔ اس حدیث میں واضح طور پر عنف وائلنس کے مقابلے میں لا عنف نان وائلنس کی ابدی فوقیت بتائی گئی ہے۔ رفق نان وائلنس پر خدا وہ دیتا ہے جو عنف وائلنس پر نہیں دیتا۔ یہ کوئی سادہ بات نہیں بلکہ نہایت وسیع اور گہری بات ہے۔ اس میں فطرت کے اٹل قانون کو بتایا گیا ہے۔ خود فطرت کے قانون کے تحت ایسا ہے کہ تمام بری چیزیں وائلنس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور تمام اچھی چیزیں نان وائلنس کے ساتھ وابستہ ہیں۔ متشددانہ سرگرمیاں، وائلنٹ ایکٹیوزم سماج میں نفرت کو جنم دیتی ہیں اور پرامن سرگرمیاں محبت کو۔ وائلنس تخریب کا ذریعہ ہے اور نان وائلنس تعمیر کا ذریعہ۔ وائلنس کے ماحول میں دشمنی کو فروغ ملتا ہے اور نان وائلنس کے ماحول میں دوستی کو۔ وائلنس کا طریقہ منفی قدروں کو ابھارتا ہے اور نان وائلنس کا طریقہ مثبت قدروں کو۔ وائلنس کا طریقہ لوگوں کو مسائل میں الجھاتا ہے اور نان وائلنس کا طریقہ لوگوں کو مواقع کے استعمال کی طرف لے جاتا ہے۔ ایک لفظ میں وائلنس اگر موت ہے تو نان وائلنس اس کے مقابلے میں زندگی۔ قرآن اور حدیث میں جہاد کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے۔ جہاد کیا ہے؟ جہاد کے معنی کوشش اور جد و جہد کے ہیں۔ یہ لفظ قتالی عمل کے مقابلے میں غیر قتالی عمل کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اس کا ایک واضح ثبوت قرآن کی وہ آیت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ منکرین کے ساتھ جہاد کبیر کرو، جہادن کبیرہ، سورہ الفرقان آیت نمبر 52۔ قرآن کوئی تلوار یا گن نہیں جس میں کہا گیا ہے کہ منکرین کے ساتھ اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کرو، جاہد ہم بھی جہادن کبیرہ، سورہ الفرقان آیت نمبر 52۔ قرآن کوئی تلوار یا گن نہیں، قرآن ایک نظریے کی کتاب ہے۔ ایسی حالت میں قرآن کے ذریعے جہاد کرو کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر نظریاتی عمل کرو، اسلام کے برتر آئیڈیالوجی کے ذریعے ان کے قلب و ذہن کو مسخر کرو۔ اس قرآنی وضاحت کی روشنی میں یہ کہنا صحیح ہوگا کہ جہاد دراصل پیسفل ایکٹیوزم یا نان وائلنٹ ایکٹیوزم کا دوسرا نام ہے۔ قتال اگر وائلنٹ ایکٹیوزم ہے تو جہاد نان وائلنٹ ایکٹیوزم۔ پرامن آغاز۔ قرآن جب اترنا شروع ہوا تو اس میں پہلی آیت یہ اتری کہ اقرا، سورہ علق آیت نمبر 1۔ اس آیت پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے اسلامی عمل کا نقطۂ آغاز، سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے۔
اسلامی عمل کا سٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ اس مقام سے آغاز نہ کیا جائے جہاں متشددانہ رد عمل کا اندیشہ ہو، بلکہ وہاں سے آغاز کیا جائے جہاں پرامن طور پر اپنی تحریک جاری رکھنے کی امید ہو۔ جس وقت قرآن میں اقرا کا حکم آیا اس وقت اسلامی تحریک کے لیے آغاز کار کے اعتبار سے مکے میں کئی آپشن موجود تھے، مثلا کعبے میں رکھے ہوئے 360 بتوں کو نکالنے سے آغاز، مگر ایسی صورت میں قریش کی طرف سے یقینی طور پر متشددانہ رد عمل پیش آتا۔ دارالندوہ مکے کی پارلیمنٹ میں سیٹ حاصل کرنے کی کوشش، عرب کے اطراف میں رومن امپائر اور ساسانی امپائر کا تسلط، لیکن اگر ان کے تسلط سے آزادی کو نقطہ آغاز بنایا جاتا تو فوراً ہی سخت قسم کی جوابی تشدد کا سامنا پیش آتا۔ اس قسم کے مختلف آپشن کو چھوڑ کر قراءت قرآن کا آپشن لیا گیا، جس کے بارے میں یقین تھا کہ وہ پرامن طور پر جاری رکھا جا سکتا ہے اور اس کو کرنے کی صورت میں کوئی پرتشدد رد عمل بھی سامنے آنے والا نہیں۔ پیغمبر اسلام نے اپنی پوری زندگی میں اسی اصول کو اختیار فرمایا۔ آپ کی پالیسی گویا وائلنٹ میتھڈ کے مقابلے میں نان وائلنٹ میتھڈ کو اختیار کرنے کی پالیسی تھی۔ یہی وہ چیز ہے جس کو آپ کی اہلیہ عائشہ صدیقہ نے اپنے الفاظ میں اس طرح بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 2 اوامر میں سے ایک امر کا انتخاب کرنا ہوتا تو آپ ہمیشہ مشکل کے مقابلے میں آسان کا انتخاب فرماتے۔ نان وائلنٹ ایکٹیویزم کے فائدے۔ نان وائلنٹ ایکٹیویزم کا ایڈوانٹیج وائلنٹ ایکٹیویزم پر کیا ہے؟ وہ مختصر طور پر حسب ذیل ہے۔ ایک، قرآن کے مطابق ہر انسان میں 2 فیکلٹی ہے، ایک ایگو جس کو قرآن میں نفس امارہ کہا گیا سورہ یوسف آیت 53، اور دوسرا ضمیر جس کو قرآن میں نفس لوامہ کہا گیا سورہ القیامہ آیت 2۔ وائلنٹ میتھڈ ہمیشہ یہ کرتا ہے کہ وہ لوگوں کے ایگو کو جگاتا ہے، جس کا لازمی نتیجہ تباہی کی صورت میں نکلتا ہے۔ اس کے برعکس نان وائلنٹ ایکٹیویزم لوگوں کے ضمیر کو جگاتا ہے، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر خود احتسابی کا جذبہ، سیلف انٹروسپیکشن پیدا ہوتا ہے، اور قرآن کے الفاظ میں اس کا یہ معجزانہ نتیجہ نکلتا ہے کہ دشمن بھی قریبی دوست بن جاتا ہے۔ سورہ حمیم سجدہ آیت نمبر 34۔ نمبر 2، نان وائلنٹ میتھڈ کا ایک عظیم فائدہ یہ ہے کہ آدمی کے وقت کا کوئی حصہ ضائع نہیں ہوتا۔ اس طرح اس کو یہ موقع مل جاتا ہے کہ وہ حالات کے اندر موجود مواقع کو آخری حد تک استعمال کر سکے، جیسا کہ حدیبیہ کے ناجنگ معاہدے نو وار پیکٹ کے بعد پیش آیا۔ اس معاہدہ امن نے اس بات کو ممکن بنا دیا کہ اہل اسلام کی طاقت مسلح ٹکراؤ میں ضائع ہونے کی بجائے پرامن تعمیری عمل میں استعمال ہو سکے۔ نمبر 3، وائلنٹ ایکٹیویزم میں ایک زبردست نقصان یہ ہے کہ اس کو چلانے کے لیے سماجی روایات کو توڑنا پڑتا ہے۔ اس کے برعکس نان وائلنٹ ایکٹیویزم میں یہ عظیم فائدہ ہے کہ اس کو سماجی روایات توڑے بغیر جاری کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 4، وائلنٹ ایکٹیویزم کے ذریعے آخری چیز جو حاصل کی جاتی ہے وہ موجودہ سسٹم کو توڑنا ہے۔ ایک سسٹم کو توڑ کر دوسرے سسٹم کو لانا یہ وائلنٹ میتھڈ کے ذریعے ممکن نہیں۔ اس کے برعکس نان وائلنٹ میتھڈ چونکہ تدریجی طور پر عمل کرتا ہے، اس لیے اس کے ذریعے یہ ممکن ہوتا ہے کہ ایک نظام کو دوسرے نظام سے ریپلیس کیا جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ وائلنس کی بنیاد پر چلنے والی تحریکیں صرف ایک یا دوسری قسم کا حکومتی بدلاؤ لانے پر ختم ہو جاتی۔ وہ چیز جس کو انقلاب ریولوشن کہا جاتا ہے وہ صرف اس تحریک کے ذریعے ممکن ہو سکتا ہے جس کو نان وائلنس کی بنیاد پر چلایا جائے۔ کامیابی نان وائلنٹ میتھڈ کے ذریعے۔ اسلام کے دور اول میں اور اس کے بعد اسلام کو جو بڑی کامیابیاں ہوئیں وہ سب نان وائلنٹ میتھڈ کے ذریعے حاصل ہوئی۔ یہاں مثال کے طور پر چند کامیابیوں کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ ایک، پیغمبر اسلام کے ابتدائی 13 سالہ دور کو مکی دور کہا جاتا ہے۔ اس دور میں مکمل طور پر نان وائلنس یا پیسیوزم کا طریقہ اختیار کیا گیا۔ اس وقت مکے میں متعدد ایسے ایشو موجود تھے جو ٹکراؤ کا موضوع بن سکتے تھے، مگر پیغمبر اسلام نے ہر ایسے ایشو سے اعراض کرتے ہوئے اپنے آپ کو پرامن تبلیغ کے دائرے میں محدود رکھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس دور میں دعویٰ ورک اپنی پوری طاقت کے ساتھ انجام دیا جا سکا۔ اسی 13 سالہ دعوت ورک کے مختلف فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ تھا کہ اسی دور میں وہ تمام بہترین افراد ملے جنہوں نے اسلام کی تاریخ بنائی، مثلا ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہ وغیرہ۔ نمبر 2، مکے میں جب وہاں کے سردار آپ کے مخالف آپ کے خلاف جنگ پر آمادہ ہو گئے تو اس وقت بھی آپ نے جوابی انداز اختیار کرنے کی بجائے یہ کیا کہ خاموشی کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ ہجرت اپنی نوعیت کے اعتبار سے بلا شبہ نان وائلنٹ ایکٹیویزم کی ایک مثال ہے۔ اس پرامن تدبیر نے رسول اور آپ کے ساتھ ہجرت کرنے والے تقریباً 200 اہل ایمان کو یہ موقع دیا کہ وہ مدینہ پہنچ کر وہاں اسلام کا ایک طاقتور سینٹر بنا سکیں۔ اگر وہ پرامن ہجرت کے بجائے مسلح مقابلہ کا طریقہ اختیار کرتے تو شاید اسلام کی تاریخ مکے میں شروع ہو کر دوبارہ مکے ہی میں دفن ہو جاتی۔
نمبر 3، ہجرت کے بعد آپ کے مخالفین نے یک طرفہ طور پر جنگ چھیڑ دی. اس کے نتیجے میں بدر اور احد جیسے خونی واقعات پیش آئے. اس وقت آپ نے دوبارہ فریق مخالف کی شرطوں کو قبول کر کے 10 سال کا معاہدہ امن پیس ٹریٹی کر لیا، جو اسلام کی تاریخ میں صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے. اس واقعے کو قرآن میں فتح مبین کہا گیا ہے. سورہ الفتح آیت نمبر 1. یہی صلح ہے جس کے بعد وہ پرامن تعمیری عمل جاری ہو سکا، جس نے آخر کار مکے اور عرب کی تسخیر کو ممکن بنا دیا. نمبر 4، خلافت راشدہ کے آخر میں بنو ہاشم اور بنو امیہ کے درمیان خونی ٹکراؤ پیش آیا. اس کے نتیجے میں اسلام کا اقدام ایڈوانسمنٹ 10 سال کے لیے رک گیا. اس اقدام کو دوبارہ جس چیز نے کھولا وہ حسن بن علی، ان کی وفات 50 ہجری میں ہوئی. ان کی جنگ سے واپسی تھی، جو بلا شبہ نان وائلنس ایکٹیویزم ہی کی ایک عملی صورت ہے. حسن ابن علی کے اس پرامن اقدام نے اسلام کے لیے ترقی کے دروازے دوبارہ کھول دیے. نمبر 5، خلافت عباسیہ کے آخری زمانے میں منگول قبائل نے مسلم دنیا پر حملہ کیا اور سمرقند سے لے کر حلب تک پورے علاقے کو تباہ کر دیا. بظاہر اسلام کی تاریخ رکتی ہوئی نظر آنے لگی. اس وقت مسلمانوں میں پرامن دعویٰ ورک ابھرا. اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ منگولوں کی بیشتر تعداد نے اسلام قبول کر لیا، اور وہ معجزاتی واقعہ پیش آیا جس کو ایک مستشرق نے ان الفاظ میں لکھا: مسلمانوں کے مذہب نے وہاں فتح حاصل کر لی جہاں ان کے ہتھیار ناکام ہو چکے تھے. The religion of Muslims has conquered where their arms had failed. 6، اس نوعیت کا ایک عظیم واقعہ یہ ہے کہ خلافت راشدہ کے بعد حکومتی نظام میں بگاڑ آ گیا. خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو گئی جو مسلسل جاری رہی. اس وقت بظاہر وہ تمام اسباب پیدا ہو گئے جو حکمرانوں سے ٹکراؤ کی دعوت دے رہے تھے، مگر پیغمبر کی ہدایت کے مطابق اہل اسلام نے مکمل طور پر سیاسی ٹکراؤ سے اعراض کیا. یہ تاریخ بنو امیہ کی خلافت سے شروع ہو کر جبکہ تابعین، تبع تابعین، محدثین، فقہاء، علماء، صوفیاء، تمام اکابر امت نے تقریباً بلا استثناء اپنے آپ کو ٹکراؤ سے الگ رکھا. یہ کوئی سادہ بات نہ تھی، یہ دراصل وائلنٹ ایکٹیویزم کے میدان سے ہٹ کر نان وائلنٹ ایکٹیویزم کے میدان میں آنا تھا. چنانچہ یہی وہ زمانہ ہے جبکہ ایک طرف مختلف ملکوں میں پرامن دعویٰ ورک جاری ہوا اور دوسری طرف اسی زمانے میں قرآن، حدیث، فقہ اور دوسرے اسلامی علوم بڑے پیمانے پر مدون ہوئے. ہمارے کتب خانے کی وہ تمام قیمتی کتابیں جن کو اسلام کا کلاسیکل لٹریچر کہا جاتا ہے، وہ اسی پرامن عمل کے نتیجے میں تیار ہوا. مثال کے طور پر حدیث کو اسلام میں قرآن کے بعد دوسرا شرعی ماخذ مانا جاتا ہے. یہ حدیثیں آج ہمارے پاس حدیث کی کتابوں میں مدون ہو کر مطبوعہ صورت میں موجود ہیں. یہ اتنی زیادہ قیمتی ہیں کہ ان کے بغیر دین کا ڈھانچہ ہی نہیں بن سکتا. بنو امیہ، بنو عباس کے زمانے میں جبکہ حکمرانوں میں بگاڑ آیا، اس وقت یہ تمام حدیثیں کہاں تھیں؟ یہ تمام حدیثیں ان بزرگان امت کے سینے میں تھیں جن کے نام آج حدیث کی کتابوں میں سلسلہ سند کے طور پر لکھے ہوئے ملتے ہیں. اگر یہ لوگ تشدد کے اصول کو اختیار کرتے ہوئے اپنے وقت کے ظالم حکمرانوں سے لڑ جاتے تو یہ حکمران ان سب کو تہہ تیغ کر دیتے اور احادیث کا پورا ذخیرہ کتابوں میں مدون ہونے کے بجائے قبروں کے اندر دفن ہو جاتا. یہ صرف وائلنس کے مقابلے میں نان وائلنس کو اختیار کرنے کا کرشمہ ہے کہ احادیث کا قیمتی ذخیرہ آج ہماری الماریوں میں چھپا ہوا مجلد صورت میں موجود ہے، اور ہم ہر لمحے اس پوزیشن میں ہیں کہ خدا محمدی سے کامل استفادہ کر سکیں. سیاسی خروج حرام. خلافت راشدہ کے بعد مسلم حکمرانوں میں واضح بگاڑ آنے کے باوجود علماء امت نے ان کے خلاف خروج بغاوت نہیں کیا. وہ 1000 سال تک اس معاملے سے بالکل بے تعلق رہتے ہوئے غیر سیاسی میدان میں اپنی کوششیں صرف کرتے رہے. یہ اتفاقاً نہیں تھا بلکہ واضح شرعی حکم کی بنیاد پر تھا. جیسا کہ معلوم ہے حدیث کی کتابوں میں کتاب الفتن یا دوسرے ابواب کے تحت تفصیلی روایات آئی ہیں. ان کے مطابق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے صریح الفاظ میں یہ فرمایا: بعد کے زمانے میں حکمرانوں کے اندر طرح طرح کا بگاڑ آئے گا. وہ ظلم اور بے انصافی کا معاملہ کریں گے، مگر تم لوگ ہرگز ان کے خلاف تلوار نہ اٹھانا، بلکہ تم یہ کرنا کہ اپنے اونٹ اور بکری کو لے کر پہاڑوں کی طرف چلے جانا. اونٹ اور بکری سے مراد وہ مواقع کار ہیں جو حکمرانوں کے بگاڑ کے باوجود ان کے لیے غیر سیاسی میدان میں موجود تھے. آپ کی ہدایت کا مطلب یہ تھا کہ تم لوگ سیاسی میدان میں ٹکراؤ سے ہٹ کر غیر سیاسی میدان میں موجود مواقع کو پرامن طور پر استعمال کرنا. پیغمبر اسلام کی یہ ہدایات اتنی واضح تھیں کہ علماء اسلام نے
بعد کے زمانے میں اس پر اجماع کر لیا کہ حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرنا حرام ہے اور اس سے انہیں ہر حال میں اجتناب کرنا چاہیے۔ امام نووی نے صحیح مسلم کی شرح میں کتاب الامارہ کے تحت احادیث کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ تم لوگ حکمرانوں سے ان کے اقتدار کے معاملے میں نزاع نہ کرو، اگر تم ان کے اندر صریح خلاف اسلام بات دیکھو تب بھی تم صرف ناصحانہ قول کے ذریعے ان پر حق واضح کرنے کی کوشش کرو، اور جہاں تک ان کے اقتدار سے بے دخل کرنے کے لیے بغاوت اور جنگ کا تعلق ہے تو مسلمانوں کی اجماعی رائے کے مطابق حرام ہے، اگرچہ کہ وہ فاسق اور ظالم ہی کیوں نہ ہو۔ پیغمبر اسلام کا یہ حکم جیسا کہ اوپر واضح کیا گیا نہایت اہم مصلحت پر مبنی تھا۔ اصل یہ ہے کہ دور اول میں اور اس کے بعد بھی سیاسی ادارے کے باہر بے شمار علمی، دعوتی اور اصلاحی کام موجود تھے جن کو انجام دینا ضروری تھا۔ ان کی انجام دہی کے بغیر اسلام کی تاریخ ادھوری رہ جاتی۔ امت کے علماء اگر سیاسی ادارے سے ٹکراؤ میں مصروف ہو جاتے تو یقینی طور پر یہ تمام تعمیری کام انجام پانے سے رہ جاتے۔ اس لیے پیغمبر اسلام نے صراحت اور تاکید کے ساتھ یہ حکم دیا کہ تم لوگ سیاسی ٹکراؤ سے اعراض کرو۔ یہ اعراض اس بات کی ضمانت تھا کہ سیاست کے علاوہ تعمیری شعبوں کا کام غیر منقطع طور پر جاری رہے گا۔ ہر سماج میں ہمیشہ دو متوازی مواقع موجود رہتے ہیں، ایک سیاسی ادارہ اور دوسرا غیر سیاسی نظام جو مختلف غیر سیاسی اداروں کے ذریعے قائم ہوتا ہے۔ اسلام کی اسکیم یہ ہے کہ سماجی سطح پر قائم ہونے والے غیر سیاسی نظام کو ہمیشہ مستحکم رکھا جائے۔ اس طرح یہ کوشش کی جائے کہ سیاسی ادارے کا بگاڑ یا تبدیلی کے باوجود غیر سیاسی نظام کی سطح پر اسلام مسلسل قائم رہے۔ اس طرح یہ کوشش کی جائے کہ سیاسی ادارے کے بگاڑ یا تبدیلی کے باوجود غیر سیاسی نظام کی سطح پر اسلام مسلسل قائم رہے۔ جنگ کا حکم اسلام میں قرآن کی بعض آیات میں جنگ، قتال کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ الحج آیت نمبر 39۔ اس سلسلے میں قرآن کے مطالعے سے چند باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک، پہلی بات یہ ہے کہ جارحیت یا مسلح جنگ کا آغاز اہل اسلام کی طرف سے مطلقاً جائز نہیں، چنانچہ قرآن میں صراحتاً یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان لوگوں سے اللہ کے راستے میں جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں اور تم خود جارحیت نہ کرو۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 190۔ دو، اسلام میں صرف دفاعی جنگ جائز ہے، یعنی وہ جنگ جس میں جارحانہ آغاز دوسروں کی طرف سے کیا گیا ہو اور اہل اسلام بطور دفاع جنگی اقدام کرے۔ آغاز جنگ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں۔ یہی بات قرآن میں ان الفاظ میں آئی ہے کہ وہی ہیں جنہوں نے تم سے جنگ کا آغاز پہلی بار کیا۔ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، سورہ توبہ آیت نمبر 13۔ اس سلسلے میں مزید یہ کہ فریق ثانی کی طرف سے جنگی اقدام ہو تب بھی اہل اسلام کی طرف سے فوراً دفاعی اقدام نہیں کیا جائے گا، بلکہ ابتداً جنگ سے اعراض ہر ممکن کوشش کی جائے گی، اور جب اعراض ناممکن ہو جائے تو اس وقت ناگزیر دفاع کے طور پر جنگ کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام غزوات اسی اصول کی عملی مثال ہے، جیسے کہ غزوہ احزاب میں آپ نے لڑنے کے بجائے خندق کھود کر جنگ کو ٹال دینے کی کوشش کی، اور حنین میں اس لیے جنگ کی کہ وہاں جنگ کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ تین، قرآن کے مطابق جنگ کی ایک قسم وہ ہے جو وقتی طور پر مطلوب تھی، یہ ہے فتنے کو ختم کرنے کے لیے جنگ۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، سورہ البقرہ آیت نمبر 193۔ اس آیت میں فتنے سے مراد جبری نظام ہے جو آخر کار مذہبی تعذیب، ریلیجس پرسیکیوشن تک پہنچ جاتا ہے۔ قدیم زمانے میں ساری دنیا میں جبر کا یہ سیاسی نظام قائم تھا۔ اس جبری نظام نے انسان کے اوپر روحانی اور مادی دونوں قسم کی ترقیوں کے دروازے بند کر دیے تھے۔ اس وقت حکم ہوا کہ اس جبری نظام کو توڑ کر آزادی کا نظام لاؤ تاکہ انسان کے اوپر روحانی اور مادی ترقیات کے دروازے کھل سکیں۔ یہ کام پیغمبر اسلام کے زمانے میں عرب کے اندر داخلی سطح پر انجام پایا۔ اس کے بعد خلافت راشدہ کے زمانے میں ساسانی امپائر اور بازنطینی امپائر کو خدائی مدد سے توڑ دیا گیا، جس کے نتیجے میں بین الاقوامی سطح پر فکری جبر کا نظام ختم ہو کر فکری آزادی کا دور شروع ہوا۔ اس ذیل میں وہ روایت بے حد قابل لحاظ ہے جو صحیح بخاری میں آئی ہے۔ خلیفہ چہارم علی ابن ابی طالب کے بعد جب عبداللہ ابن زبیر اور بنو امیہ کے درمیان سیاسی جنگ شروع ہوئی تو عبداللہ ابن عمرو جو اس وقت سینئر موسٹ صحابی تھے
وہ اس جنگ سے الگ رہے۔ لوگوں نے مذکورہ آیت کا حوالہ دے کر ان سے کہا کہ خدا نے قتال فتنہ کا حکم دیا ہے، پھر آپ کیوں نہیں قتال کرتے؟ انہوں نے جواب دیا کہ فتنے سے مراد تمہاری یہ سیاسی لڑائی نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد مذہبی جبر تھا اور اس کا خاتمہ ہم نے کر دیا ہے، قد فعلنا۔ اس سے معلوم ہوا قتال فتنہ کی جنگ ایک وقتی اور محدود جنگ تھی جو خلافت راشدہ کے زمانے میں آخری طور پر مکمل ہو گئی۔ اب اس آیت کا نام لے کر جنگ کرنا درست نہیں، الا یہ کہ بالفرض وہی حالت دوبارہ پیدا ہو جائے جو آیت کے نزول کے وقت پائی جاتی تھی۔ پیغمبر اسلام کے سیرت نگار آپ کے غزوات کی تعداد 80 سے زیادہ بتاتے ہیں۔ اس طرح کی چیزیں پڑھ کر ایک عام آدمی یہ تاثر قائم کر لیتا ہے پیغمبر اسلام نے اپنی 23 سالہ عمر نبوت میں گویا ہر سال تقریباً 4 مرتبہ جنگ کی، مگر یہ تاثر سراسر بے بنیاد ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے اپنی پوری پیغمبرانہ زندگی میں صرف 3 بار باقاعدہ جنگ کی ہے۔ اس کے سوا جن واقعات کو غزوہ کہا جاتا ہے وہ دراصل جنگ سے اعراض کے واقعات ہیں، نہ کہ جنگ میں ملوث ہونے کے واقعات۔ مثلا سیرت کی کتابوں میں الاحزاب کے واقعے کو غزوہ جنگ بتایا جاتا ہے، حالانکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ اس موقع پر عرب کے مسلح قبائل 12,000 کی تعداد میں جنگ کے ارادے سے مدینے کی سرحد پر پہنچے، لیکن پیغمبر اور ان کے اصحاب نے خندق کھود کر اپنے اور ان کے درمیان ایک روک بفر قائم کر دیا اور اس طرح جنگ کی نوبت نہ آنے دی۔ یہی معاملہ دوسرے ان تمام واقعات کا ہے جن کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ پیغمبر کے مخالفین نے بار بار آپ کو جنگ میں الجھانا چاہا، مگر ہر بار آپ نے کوئی نہ کوئی تدبیر کر کے جنگ کو ٹال دیا یا جنگ کے بم کو ڈیفیوز کر دیا۔ صرف 3 مواقع ایسے ہیں جبکہ آپ مسلح مقابلے کے میدان میں داخل ہوئے، بدر، احد، حنین، مگر واقعات بتاتے ہیں کہ ان تینوں مواقع پر جنگ ناگزیر ہو چکی تھی، اس لیے آپ نے مجبورانہ دفاع کے طور پر جارحین کا مقابلہ کیا۔ مزید یہ کہ یہ تینوں جنگیں آدھے دن کے لیے تھیں، وہ دوپہر بعد شروع ہو کر غروب آفتاب تک ختم ہو گئیں۔ اس لیے یہ کہنا صحیح ہوگا کہ پیغمبر نے اپنی پوری زندگی میں عملاً صرف 1.5 دن جنگ کی ہے۔ گویا پیغمبر کی 23 سالہ عمر نبوت میں آپ 1.5 دن کو چھوڑ کر پوری مدت تک نان وائلنس کے اصول پر قائم رہے۔ قرآن میں پیغمبر اور آپ کے اصحاب کو قتال کا حکم دیتے ہوئے یہ کہا گیا ہے، اس معاملے میں فریق ثانی نے ہی پہلے آغاز کیا ہے، سورہ توبہ آیت 13۔ یہ آیت اس معاملے میں قول فیصل کی حیثیت رکھتی ہے کہ اسلام میں جنگ صرف دفاعی ہے، خود سے اپنی طرف سے جارحیت کر کے جنگ چھیڑنا اہل اسلام کے لیے جائز نہیں۔ اسلام کا طریقہ کار مکمل طور پر نان وائلنس کے اصول پر قائم ہے۔ ناگزیر دفاع کے سوا کسی بھی حالت میں اسلام وائلنس کی اجازت نہیں دیتا۔ دور حاضر اور نان وائلنس۔ موجودہ زمانے میں اسلام کا سب سے بڑا مسئلہ میرے نزدیک یہ ہے کہ نان وائلنس کی سنت کو مسلمانوں نے تقریباً بھلا دیا۔ موجودہ زمانے میں جب ترکی خلافت اور مغل سلطنت کا خاتمہ ہوا اور فلسطین جیسے مسائل پیش آئے تو ساری دنیا کے مسلمان اتنے بڑے پیمانے پر منفی رد عمل کا شکار ہوئے کہ کسی کو یاد نہیں رہا کہ اسلام کی پالیسی نان وائلنس کی پالیسی ہے، نہ کہ وائلنس کی پالیسی۔ اسلام سے اسی انحراف کا نتیجہ تھا کہ 100 سال سے زیادہ مدت تک خونی جنگ کے باوجود مسلمان کوئی بھی مثبت نتیجہ حاصل نہ کر سکے۔ اس کے بجائے یہ ہوا کہ جو کچھ انہیں اس کے بعد بھی حاصل تھا اس کو بھی انہوں نے ناقابل بیان حد تک کھو دیا۔ امام مالک کا قول ہے کہ اس امت کے آخر کی اصلاح بھی اسی طریقے سے ہوگی جس طرح سے امت کے اول کی اصلاح ہوئی تھی۔ اس بات کو اگر لفظ بدل کر کہا جائے تو یہ کہنا درست ہوگا کہ پہلے زمانے کے مسلمانوں کے معاملات نان وائلنٹ میتھڈ کے ذریعے درست ہوئے تھے، اسی طرح موجودہ زمانے کے مسلمانوں کے حالات بھی نان وائلنٹ میتھڈ کے ذریعے درست ہوں گے۔ وائلنٹ میتھڈ کے ذریعے نہ پہلے کوئی فائدہ مل سکتا تھا اور نہ آج اس کے ذریعے کوئی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ موجودہ زمانے کے مسلمانوں کے حالات حدیبیہ کے حالات کے مشابہ ہیں۔ آج دوبارہ یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ فریق ثانی بہت بڑے پیمانے پر اس روش کا مظاہرہ کر رہا ہے جس کو قرآن میں حمیت جاہلیہ کہا گیا ہے، سورہ الفتح آیت نمبر 26۔ دور اول میں اس کا حل یہ تھا کہ مسلمان رد عمل کا شکار ہو کر خود حمیت جاہلیہ کا مظاہرہ نہ کریں بلکہ وہ کلمہ تقویٰ کو پکڑ لیں، اسی طرح انہیں خدا کی مدد حاصل ہوگی
اور وہ فتح مبین کے مستحق بن جائیں گے۔ سورہ الفتح آیت نمبر 26۔ حدیبیہ کے معاہدے کے وقت عرب میں یہ حالات تھے کہ قریش جن کو عرب کی لیڈرشپ حاصل تھی وہ لڑائی پر تلے ہوئے تھے، انہوں نے حرم پر قبضہ کر رکھا تھا، انہوں نے پیغمبر اور آپ کے ساتھیوں کو ان کے وطن سے نکال دیا تھا، انہوں نے مکے کے مسلمانوں کے گھروں اور جائیدادوں پر قبضہ کر لیا تھا، وہ مسلسل اسلام کے خلاف منفی پروپیگنڈا کر رہے تھے۔ ان حالات میں اہل اسلام کے سامنے دو انتخاب آپشن تھے، ایک یہ کہ وہ ظلم کو ختم کرنے اور اپنے حقوق کو قائم کرنے کے نام پر فریق ثانی سے جنگ چھیڑ دیں، جس کا نتیجہ یقینی طور پر خود اہل اسلام کے لیے مزید جانی اور مالی نقصان کی صورت میں ظاہر ہوتا۔ دوسرا آپشن یہ تھا کہ وہ بروقت ہونے والے سیاسی یا مادی نقصان پر صبر کر لیں اور اس نقصان کے باوجود اب بھی جو امکانات عملی طور پر ان کے لیے موجود ہیں ان کو استعمال کریں۔ پیغمبر اسلام اور آپ کے ساتھیوں نے اس دوسرے آپشن کو لیا۔ اس کا شاندار نتیجہ یہ نکلا کہ صرف چند سال کے اندر پورے ملک کی تاریخ بدل گئی۔